السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی ازواجہ وذریتہ وعلی اہل بیتہ وخلفائہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع۔ فضیلت مآب جامعہ ابی بکر کے اساتذہ گرامی اور جامعہ کے نائب مدیر فضیلت الشیخ ماہر آصف صاحب اور عزیز القدر طلباء کرام جو اس جامعہ کے مختلف مدارج اور مراحل میں زیر تعلیم و تربیت ہے، اللہ رب العزت کا بے حد شکر و احسان ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم، تعلم اور تعلیم کے راستے کے لیے چنا ہے۔ یہ راستہ فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ ہے۔ حدیث میں مروی ہے من خرج یطلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو آدمی طلب علم کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اور یہ ایسا راستہ ہے، یہ ایسا سبیل اللہ ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور میرے بیٹوں، زندگی انسان کی اصل جنت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو امتحان کی زندگی، آزمائش کی زندگی ہے، اور بڑی ہی محدود اور مختصر زندگی ہے، بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ماضی کی طرف نظر ڈال کے اب 60 کے اوپر ہماری زندگی اتنے سال گزر چکے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے یہاں آ کے دعائیں کی، یہاں انہوں نے آ کر اس جگہ کو ہموار کیا، اور پھر یہاں اس جامعہ کی بنیاد رکھی، اور پھر اس میں اپنی ساری توانائیاں اور صلاحیتیں اور اپنی ساری کوششیں انہوں نے اس جامعہ کے اندر لگا دی اللہ کی رضا کے لیے۔ آج وہ ہمیں نہیں، وہ سب اللہ کے پاس چلے گئے۔ برادر گرامی فضیلت الشیخ پروفیسر محمد ظفر اللہ صاحب، مولانا عائش محمد صاحب، چودھری عبدالرحمان صاحب، ڈاکٹر راشد صاحب، پروفیسر عبدالحفیظ صاحب، اور اس طرح بہت سارے ہمارے رفقاء جو اس جامعہ کے چلانے والے اور اس کے اندر اپنی بہت ہی محنت اور کوشش کے ساتھ اپنی پوری زندگی کو صرف کرنے والے ہیں اس جامعہ کی بنیادوں کو اٹھانے کے لیے، آج وہ ہم میں نہیں، اور ہمارا بھی یہی حال ہے، کنارے کھڑے ہوئے ہیں کہ کب جو ہے وہ بلاوا آتا ہے اور ہم اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ دن سب سے بہتر بنائے جب اس کی بارگاہ میں پیش ہو۔ اللہم اجعل خیر ایامنا یوم نلقاک، یا اللہ ہماری زندگی کا سب سے بہتر دن وہ ہو جس دن تیرے حضور ہماری پیشی۔ تو یہ بڑی مختصر زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور وہ زندگی جنت کی زندگی کیسے بنتی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک طرز زندگی مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ طرز زندگی کیا ہے؟ وہ طرز زندگی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام کے طریقے کے مطابق اللہ کی فرما برداری کا، اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی گزار۔ اس لیے اس
طرز زندگی کا علم سیکھنا، اسلام کا علم سیکھنا، اور پھر اس کے مطابق اپنے عمل کو بنانا، اپنے عمل کو اس علم کے مطابق ڈھالنا، یہ راستہ ہے جس راستے پہ آپ نکلے ہوئے ہیں۔ علم دین کو سیکھنا اور علم دین کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنا عمل بنانا، یہ ہے اپنی اصلاح اور اپنی تعلیم، اپنے آپ کو اس علم سے آشنا کرنا، اس نور سے منور کرنا، اس روشنی سے اپنے آپ کو بہرہ مند کرنا، اپنے ظاہر و باطن کو اس سے روشن کر کے پھر اس کے مطابق اپنے عمل، اپنے اخلاق اور اپنی سیرت کو ڈھال کر پھر بیٹھنا نہیں ہے، پھر اس امانت کو آگے منتقل کرنا ہے، اس علم کی امانت کو آگے منتقل کرنا ہے، اور اس علم کے نور، اس عمل کے نور کو، یہ جو اس علم کا عمل ہے اس کے نور کو آگے پھیلانا ہے، آگے پہنچانا ہے، اور دنیا کو اس نور سے منور کرنا ہے کہ چاروں طرف اللہ رب العزت کا یہ جو اتارا ہوا نور ہے اس کی روشنی پھیلے۔ انزلنا الیکم نورا مبینا، آپ اس راستے کے راہی ہیں، اس راستے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا ہے کہ آپ کو اس راستے پہ لگا دیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا ہے اس کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا تھا۔ تو آپ اللہ رب العزت کے چنیدہ اور منتخب لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس کا وارث بنایا ہے اور اس کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک تو آپ اس کے لیے اپنے آپ کو اہل ثابت کریں، اس کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو اخلاص، کہ اس سے مقصود، اس علم کے اصول سے مقصود اللہ کی رضا ہے، اور دوسرا اس کے لیے انسان محنت اور جد و جہد کرے، سستی کے ساتھ، کسل مندی کے ساتھ اور لاپرواہی کے ساتھ اور بے توجہی کے ساتھ یہ علم حاصل نہیں ہوتا۔ علم حاصل ہوتا ہے پوری طرح علم کی طرف متوجہ ہو جانے سے، پوری طرح اپنے آپ کو علم کے اندر لگا دینے سے، کہ اس کے حاصل کرنے میں، اس کے سمجھنے میں، اس کے محفوظ کرنے میں اور اس کی جزیات اور اس کی تفصیلات کو جاننے میں انسان اپنے آپ کو پوری طرح مستغرق کر دے، منہمک کر دے، پوری طرح لگا دے، پوری طرح آدمی اس کام کے اندر جٹ جائے، اپنے آپ کو اس کے اندر اس طرح مشغول کرے کہ اس کے سوا کوئی اس کا مقصد ہی نہیں۔ اخلاص اور صدق، یہ دو چیزیں ہیں جس کے ساتھ انسان کامیاب ہوتا ہے، اللہ کی رضا کو مقصود بنانا اور پھر سچا طالب بن جانا اس علم کا، اور اس علم کے ساتھ ساتھ اپنی عملی بھی تربیت کرنا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان پڑھ تو کچھ اور رہا ہے لیکن کر کچھ اور رہا ہے، نہیں، انسان کو جو پڑھتا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو حدیث بھی پڑھی اس پر عمل کیا، جو حدیث پڑھی اس پر عمل کیا، اور جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا، احتجام کیا، سگی لگوائی، اور ابو طیبہ لگانے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افزانہ دیا، غالباً 2 دینار، تو پھر میں نے دینار اکٹھے کیے اور میں نے اس سنت پر بھی عمل کیا۔ حالانکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو عبادت کے اندر نہیں آتی، تعبد کے اندر نہیں آتی، یہ ضرورت ہے، ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سگیر لگوائی اور اس کا افزانہ دیا، یہ کوئی تعبدی عمل نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پڑھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ایسے محبت کرے جس طرح صحابہ کرتے تھے، کہ جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے آپ کی محبت کی وجہ سے اس کام کو کرنا، کیونکہ یہ اسی لیے محدثین نے شمائل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو محفوظ کیا ہے، جو انسانی آداب ہیں، انسانی اخلاق ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہونے کی وجہ سے، آپ کے آداب ہونے کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ اخلاق و آداب ہیں۔ تو جب ہم وہ اخلاق و آداب اختیار کریں گے تو ہم بھی اللہ رب العزت کے محبوب اور پسندیدہ بن جائیں گے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو گے، اطاعت کرنا تو فرض ہے، جو اوامر ہیں ان کی اتباع کرنا تو فرض ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب ہیں ان کی اتباع کرنا
اس کا بھی اللہ رب العزت نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حکم دلایا ہمیں، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے کہا کہ آپ ان کو کہو کہ میری پیروی کرو، ان کا بھی اتباع کرنا چاہیے۔ اس لیے طلبۃ العلم کو فیشن اور لوگوں کا چلن اور لوگوں کا مظہر اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اپنی شکل و صورت، اپنی حیث اور اپنی وضاقتہ اور اپنا گیٹ اپ اس طرح کا بنانا چاہیے جس طرح ان کا تھا، اور خاص طور پر وہ اعمال جو ان کی زندگی کا حصہ تھے وہ اعمال ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نوافل کا اہتمام ہے، نفلی روزے ہیں، نفلی نمازیں ہیں، اور اذکار کی پابندی ہے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہیں، کھانے پینے کے آداب ہیں، ملنے جلنے کے آداب ہیں۔ یہ چیزیں اس دین کا اور اس علم کا حصہ ہے، یہ ہماری زندگی میں آنی چاہیے، اور ان چیزوں کے سیکھنے کا اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کا یہی مرحلہ ہے جو آپ کا تعلم کا مرحلہ ہے۔ اسی مرحلے کے اندر آپ کو یہ چیزیں بھی اپنی زندگی کے اندر شامل کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب بعد میں موقع ملے گا پھر ہم عمل کر لیں گے، نہیں، عمل جیسے بن جاتا ہے اور جس طرح وہ انسان کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کو بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی آپ کا اپنے آپ کو بنانے کا اعداد اور اپنے آپ کی تعمیر کا مرحلہ ہے، تو اپنے آپ کو آپ اس کے مطابق بنائیں اور ڈھالیں اور اپنی اٹھان اٹھائیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں کہ جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلتے چلے جائیں۔ اور دوسری بات میرے بیٹا یہ ہے کہ یہ دین اس وقت اس معاشرے کے اندر غریب ہے، اجنبی ہے، پردیسی ہے، اس کا کوئی اللہ اکبر اس طرح کا حمایتی اور علم بردار نہیں ہے، الا ماشاء اللہ بہت تھوڑے لوگ، ادارے ہیں، افراد ہیں، کچھ حکومتیں بھی کسی نہ کسی درجے میں کام کرتی ہیں، لیکن جس طرح اس دین کے انسان کو وابستہ ہو کر اس کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں اور توانائیوں اور وسائل کو اس دین کی احیاء، اس کی اقامت اور اس کی اشاعت کے لیے وقف کر دینا چاہیے، اس میں کمی اور کمزوری آتی ہے۔ تو آج اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ انسان اپنی زندگی اس دین کے لیے وقف کر دے، اس دین کے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اپنے اندر اتارنے کے لیے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کے لیے، اور پھر یہی عمل جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور لوگوں میں اس عمل کو پھیلانے کے لیے انسان اپنی زندگی کو وابستہ کر لے۔ آج اس طرح کے دین کے داعی اور دین کے علم بردار اور دین کے پرچار کرنے والے علماء کی ضرورت ہے۔ من انصاری اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی تھی، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار بنے؟ اللہ کی طرف جانے میں اور اللہ کی طرف بلانے میں کون ہے جو میری مدد کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے ساتھیوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو جب وہ اللہ کے مددگار بن کے کھڑے ہوئے تو پھر فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ آ گئی۔ تو اللہ کی مدد آتی ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کے علم بردار اور مددگار بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور دو محاذ ہیں، ایک تو اس دین کی حفاظت ہے، اس دین کو محفوظ رکھنا ہے، جیسے کتاب و سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو سکھائی گئی، پڑھائی گئی اور لوگوں کا عمل اس کے مطابق بنایا گیا، اور الحمدللہ وہ قرآن مجید کی شکل میں اور کتب السنت کی شکل میں وہ کتاب و سنت محفوظ ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کو جاننا، اس کو سیکھنا اور اس کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اور پھر اس کو جیسے اس وقت تھا اسی طرح تمام شوائب اور تمام ایسی چیزیں جو اس کے اندر ایجاد کر دی گئی ہیں، بڑھا دی گئی ہیں اور وہ اس کے اندر شامل کر دی گئی ہیں، ان سے چھانٹ کر خالص کتاب و سنت کا علم جو ہے، جس کے اندر صحابہ کا فہم اور صحابہ کے فتاوی جات اور صحابہ کرام کے اخلاق اور آداب اور خلفائے راشدین کا دور اور ان کی سیرت بالخصوص، یہ بھی بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ اس کو ساتھ لے کر اس دین کو سمجھنا ہے، اور پھر خیر القرون کے اندر جو دین کا چلن تھا اور جو دین کا منہج تھا اور جو دین کا راستہ تھا، اس کو سامنے رکھ کے آج اپنی زندگیوں کے اندر اور معاشرے کے اندر اس دین کو پھیلانے اور اس دین کو قائم کرنے اور اس دین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔
ایک تو یہ میدان ہے، اور دوسرا میدان یہ ہے کہ اس دین کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، الحاد کا فتنہ ہے، دنیا پرستی اور مادیت کا فتنہ ہے، اللہ اکبر، اور انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر شیطانی راہوں پر چلانے کا فتنہ ہے، اور اس شیطان کو عبادت اور للہیت اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کے راستے سے ہٹا کر اپنی شہوات، اپنی خواہشات، نفسانی، حیوانی اور جو انسان کی سفلی قسم کی چیزیں ہیں، ان کا پرستار بنا دینا، یہ اس دور کے بڑے بڑے فتنے ہیں۔ ان فتنوں کو سمجھنا اور لوگوں کو ان فتنوں سے بچانا، خود اپنی بھی حفاظت فرمانا، اپنی بھی حفاظت کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اور یہ جو انسانیت شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور شیطان کے ایجنٹوں کے پروپیگنڈے کے اندر آ کر ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو رہی ہے اور اس سیلاب کے اندر بہتی چلی جا رہی ہے، ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کے نکالنا، ان لوگوں کو اس سے نکالنا، اور انہیں بتانا کہ یہ راستہ سلامتی کا راستہ نہیں ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے، دنیا کے اندر بھی تباہی کا راستہ ہے، اور آخرت کے اندر بھی عذاب علیم کا راستہ ہے، عذاب مہین کا راستہ ہے، اور اللہ رب العزت کی سزا اور اللہ رب العزت کے غضب کا راستہ ہے۔ لوگوں کو یہ چیز بتانا یہ بہت ضروری ہے، دین کی حفاظت کرنا، اس کے عمل کی حفاظت کرنا، اور جو اس کے خلاف فتنے ہیں ان فتنوں کا مقابلہ کرنا، اور یہ فتنے اللہ اکبر علماء اور جو ان کے رفقاء ہیں یہی ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اللہ کی تائید کے ساتھ اور اللہ کی نصرت و حمایت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز انسان ان فتنوں کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے، اور ان فتنوں سے محفوظ بھی رہ سکتا ہے، اور ان کا راستہ بھی روک سکتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات اور تعلیمات امت کے لیے اور بالخصوص امت کے علماء کے لیے ہماری رہنما ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس راستے کے لیے منتخب فرمایا، اور دوسرا صدق و اخلاص اور جد و اجتہاد، محنت اور مشقت کے ساتھ اس علم کے اندر پختگی اور رسوخ حاصل کرنا چاہیے، اور قرآن اور سنت اور سلف کا فہم اور عمل، اس کے اوپر پوری توجہ کے ساتھ انسان کو اپنا علم بھی بڑھانا چاہیے اور اپنا عمل بھی اس کے مطابق بنانا چاہیے، اور اس دین کی حفاظت کرنی ہے جیسے یہ دین اترا تھا اور صحابہ کرام کے اندر موجود تھا، اسی کو اصلی منابع اور اصلی مصادر سے لے کر پھر اس کو آگے منتقل کرنا، قرآن مجید اور سنت کی کتب، سنت صحیحہ اور صحابہ کے آثار اور ان کی سیرت اور ان کی زندگی، اس کی روشنی میں اس دین کو آگے منتقل کرنا۔ اور جو فتنے ہیں، بڑے فتنے ہیں، اس دور سے فتنے آنے شروع ہوئے ہیں، خوارج کا فتنہ ہے، روافض کا فتنہ ہے، نواسب کا فتنہ ہے، اعتزال کا فتنہ ہے، جہمیت کا فتنہ ہے، اور علم کلام کا فتنہ ہے، دنیا پرستی کا فتنہ تو رہا ہی ہے ہمیشہ۔ یہ سارے فتنے ہیں، ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کے سامنے سینہ سپر ہونا ہے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے اس راستے کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ راستہ کٹھن ضرور ہے، مشکل ضرور ہے، قربانیوں کا راستہ ہے، عزیمت کا راستہ ہے، صبر اور ہمت کا راستہ ہے، اس پہ آدمی کو اپنے آپ کو روکنا بھی پڑتا ہے اور بہت کچھ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، اور جرأت و عزیمت کے ساتھ انسان کو اس راستے کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہوتا ہے، انسان نے گھبرانا نہیں ہوتا، پیچھے نہیں ہٹنا ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، فاستقم کما امرت، جیسے اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق آپ ڈٹ جائیں، آپ پوری طرح جم جائیں، آپ پوری طرح اس کے اوپر کاربند ہو جائیں۔ ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ پلٹ کے آگے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے اور یہی راستہ ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، جنہوں نے غلط راستہ اختیار کیا اور جو اس راہ کو چھوڑ کر منحرف ہو گئے، دنیا پرستی میں لگ گئے، خواہشات اور شہوات کی پرستش میں لگ گئے، دہریت اور مادیت کے اندر اس سیلاب کے اندر بہ گئے، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو بھول گئے، اللہ سے غافل ہو گئے۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ اور اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھو، اور اللہ کے ساتھ رابطہ کسے ہوتا ہے؟ دعا سے، مناجات سے، تضرع اور الحاح کے ساتھ، گھڑیوں میں جب اللہ بہت قریب ہوتا ہے، پچھلی رات کی گھڑیوں میں اور سجدے میں اور تشہد میں، نمازوں کے اندر
اللہ سے دعا کرنا اور اللہ کے ساتھ مناجات کرنا نماز کی صورت میں، یہ انسان کا وہ رابطہ اور وہ تعلق اور وہ انسان کے لیے بچاؤ کا سہارا ہے۔ من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور اللہ اکبر، ومن یسلم وجهه الی اللہ وهو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ یہ ہے العروۃ الوثقی۔ ایمان کے ساتھ بھی یہ حاصل ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ بھی یہ حاصل ہوتا ہے، اور پھر احسان کے ساتھ یہ حاصل ہوتا ہے۔ ایمان، اللہ رب العزت پر ایمان لانا اور اللہ پر یقین رکھنا، اس کی تصدیق کر کے پھر اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی عظمت اور اس کے جلال و جبروت اور اس کے احسانات اور نوازشات کا ادراک کر کے اپنے دل کو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان اور یقین کے ساتھ بھرپور کر لینا، اور پھر اس کے ساتھ احسانی کیفیت کے اندر اپنے آپ کو رکھنا۔ اور وہ احسانی کیفیت کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اس طرح اللہ کا دھیان ہو کہ بس اس کے سوا کسی اور کی طرف دھیان ہے توجہ ہی نہیں۔ تو یہ ہے العروۃ الوثقی۔ تو جس نے اس العروۃ الوثقی کو پکڑ لیا وہ انشاءاللہ اور ان فکروں سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اس راستے میں اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یتولی الصالحین اللہ ولی الذین آمنوا، اور وہ یتولی الصالحین، جو ایمان والے ہیں اللہ ان کا مددگار اور ان کا حامی اور ان کا دوست ہے۔ اور یتولی الصالحین، اور وہ نیکوکاروں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو لانے کے لیے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جامعہ ابی بکر الاسلامیہ، جس کی نام کی نسبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کی طرف ہے، اور جب بہت بڑا فتنہ اسلام کے اولین عہد میں برپا ہوا تھا تو اس فتنے کے دور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر رفقا نے سینہ سپر ہو کر ان فتنوں کا مقابلہ کیا تھا۔ ارتداد کا فتنہ تھا، جھوٹے نبیوں کا فتنہ تھا، اور لوگوں کے دین سے منحرف ہونے کا فتنہ تھا۔ تو آپ اس جامعہ کے اندر پڑھ رہے ہیں، یہ جامعہ ابی بکر الاسلامیہ ہے، یہ اسلام کی یونیورسٹی ہے، اسلامی یونیورسٹی ہے، اور ابوبکر صدیق کی ذات گرامی کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ اور اس کی ایک اور بھی نسبت ہے، اس کی تاسیس کرنے والے اس بر صغیر کی ایک ایسی جماعت کے ساتھ وابستہ تھے، مجاہدین کی جماعت، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید اسماعیل شہید اور ان کے رفیق مولانا عبدالحی بلحانوی، اور اس کے بعد ان کے جانشین جو سعادت پور مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، مولانا یحییٰ علی، یہ حضرات جو تھے، یہ ایک سلسلہ مبارکہ تھا۔ تو اس سلسلہ مبارکہ کے ساتھ اس جامعہ کا تعلق ہے۔ تو ہمیں جہادی قوت کے ساتھ اور جہادی جذبے کے ساتھ اس دین کے خادم بننا ہے، اس دین کی دعوت کو لے کر کھڑے ہونا ہے، اور فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کے بانیان اور اس کے مؤسسین میں سے جو اللہ کے پاس پہنچ گئے، اور بالخصوص ہمارے عزیز گرامی شیخ صاحب کے لفظ جگر مولانا ضیاء الرحمان صاحب رحمہ اللہ و اسکنہ جنت الفردوس ورفع درجتہ فی اعلی علیین، تو ہمیں دعوے مفارقت دے گئے، تو بہت ہی امیدیں تھیں کہ وہ بڑا کام کریں گے، اور بڑے منصوبے تھے، بڑے عزائم تھے، لیکن قدر اللہ و ما شاء فعل، اللہ کے فیصلے حکمت کے اور رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں۔ لیکن یہ کام ایسا ہے کہ ایک کے جانے سے جھنڈا گرتا نہیں، کسی کے ہٹنے سے راستہ بدلتا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے یہی کہا ہے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اللہ کے رسول اگر چلے جائیں تو آپ نے یہ راستہ نہیں چھوڑنا، اگر کوئی ساتھی چلا گیا ہے تو یہ راستہ تو نہیں چھوڑنا، اس راستے میں کام رہنا ہے۔ اسی طرح جس طرح انتظامی اور اہتمام اور انتظام کے اندر ان کے تسلسل کو قائم رکھنا ہے، اسی طرح یہ جو آپ کے اساتذہ ہیں، یہ جو آپ کے معلم اور مربی ہیں، ان کا بھی یہ جو تسلسل ہے اس کو آپ نے قائم رکھنا ہے، ان کی جگہ کو بھی آپ نے خالی نہیں ہونے دینا، ان کے بھی جانشین بننا ہے، ان کی بھی جگہوں کو آپ نے آباد رکھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس تسلسل کو قائم رکھنے کی، اور یہ راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ استقامت بخشے، اور یہ جو خلا ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے فضل میں اللہ اکبر بڑی وسعت ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اللہ کا فضل بھی بڑا وسیع ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانے والوں سے آنے والے جو ہیں وہ بہتر ثابت ہوتی ہیں، اور وہ اس کام کو اس طرح اونچا لے جاتے ہیں اور آگے لے جاتے ہیں کہ اللہ اکبر
پہلے لوگ بھی اس سطح کے اوپر نہیں لے کے گئے ہوتے. اگرچہ ان کا بڑا مقام ہوتا ہے کہ انہوں نے اس دور میں جب ان کے پاس وسائل کم تھے تو انہوں نے اس کے لیے اپنی توانائیاں اور اپنی صلاحیتیں خرچ کی اور محنت لگائی. ان کا اجر زیادہ ہوتا ہے. جیسے صحابہ کرام کا اجر زیادہ ہے. بعد میں آنے والے جتنا مرضی کام کر لیں ان کے تھوڑے کام کو بھی نہیں پہنچ سکتے, لیکن بعض اوقات کام بعد میں آنے والے مقدار میں زیادہ کر لیتے ہیں اور اس میں بہتری بھی آ جاتی ہے. تو اس لیے اس تسلسل کو قائم رکھنا ہے. یہ امانتیں ہیں, اس امانت کی حفاظت کرنی ہے اور اس کی آبیاری کرنی ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے, اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے اور نیت کرنی ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے اور ہمارا اس میں حصہ قائم رہے اور ہمیں اللہ رب العزت اس نیک عمل میں شریک کرے اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ رب العزت اسی راستے پہ لگائے اور اسی عمل کا آپ کو اللہ رب العزت علمبردار بنائے اور وہ اس کے معاون اور مددگار بنے, پوری طرح اس کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اور نیت صحیحہ کے ساتھ اور صدق کے ساتھ اور پورے مجاہدے کے ساتھ, پوری جدوجہد کے ساتھ اس عمل کے ساتھ وابستہ رکھے اور اس کے اوپر قائم رکھے. اور اللہ رب العزت آپ کے لیے علم کی, تعلق کی اور تربیت کی اور اصلاح ذات کی اور تعمیر ذات کی منزلیں بھی آسان فرمائے اور اس کے بعد اس علم کی تعلیم, اس کی اشاعت اور اس دین کی اقامت اور اس کے احیاء اور اس کی اشاعت, یہ سارے مرحلے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اور جو ہمارے بزرگ چلے گئے اس کے بانی اور اس کے مؤسسین پروفیسر سیف اللہ صاحب, چودھری عبدالرحمان صاحب, ڈاکٹر راشد صاحب, مولانا عائش محمد صاحب, صوفی قاضی عبدالکریم صاحب اور اسی طرح صوفی عبداللہ صاحب جو اس سلسلے کے اور وکیل اور بڑے ماشاءاللہ مخلص ارکان تھے, ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اور وہ محسنین اور معاونین جنہوں نے جامعہ کا ساتھ دیا اور اس جامعہ کی آبیاری میں انہوں نے حصہ ڈالا اور اپنے مالی وسائل کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ لیا. شیخ آل ثانی کے کیا نام تھا ان کا, محمد آل ثانی, میں گیا تھا ملنے کے لیے, وہ یہاں آیا بھی کرتے تھے. جنہوں نے اس جامعہ کی تعمیر کی, اللہ ان کی قبر منور فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ علیہ ثانی اور اسی طرح دیگر حضرات یہاں کراچی میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے. اللہ رب العزت ان کی قبروں کو منور فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. آپ اپنے محسنین کے لیے دعا کیا کریں, محسنین کے لیے بھی اور پہلے اساتذہ کے لیے بھی اور بانیان کے لیے بھی, اپنے والدین کے لیے بھی اور اپنے مستقبل کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کیا کریں. نبی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. جانے والوں کے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے بھی اپنی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور برکت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سفر آسان کرے اور اس راستے کے اندر اللہ رب العزت عزیمت کے ساتھ جڑے رہنے اور لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں عزیز گرامی محترم فضیلت الشیخ طاہر آصف صاحب کا اور ان کے رفقا جامعہ کے اساتذہ کا, کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی ہمت کی اور ماشاءاللہ بڑے استقلال کے ساتھ اور بڑے عزیمت کے ساتھ یہ ماشاءاللہ اس جامعہ کو لے کے چل رہے ہیں. اللہ ان کا حامی و ناصر ہو, اللہ ان کے لیے مددگار بنے اور ان کی دستگیری فرمائے اور ان کی رہنمائی فرمائے اور اپنی حفاظت اور اپنی خاص معیت ان کے ساتھ رکھے, اس کو شامل حال رکھے اور اپنی رحمتوں کے ساتھ نوازے, اپنی مدد کے ساتھ نوازے اور برکتوں کے ساتھ مالا مال فرمائے اور اس ادارے کی اللہ حفاظت فرمائے. اس کو استحکام اور دوام اور تسلسل اور استمرار نصیب فرمائے. ہر شر فطرے سے محفوظ رکھے. بڑا پرفتن دور ہے, اللہ ان سارے فطروں سے محفوظ رکھے, ہمارے دین ایمان کو بھی اور ہمارے اداروں کو بھی, اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کیا کریں. اہل ایمان کے لیے, دوسرے اخوان کے لیے دعا کرنا یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حصول کا اور اللہ کی نصرت و تائید کے حصول کا بہت مؤثر ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.